شاید آپ کو فائدہ ہوگا. بھائی رفیع، آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی مانتا ہوں. آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں مسلمان ہوں. آپ مسلمان ہیں؟ معذرت کرتا ہوں آپ سے، میں نے جھوٹ بولا کیونکہ مجھے ابھی جلدی گھر جانا تھا، تو سب سے پیچھے لائن میں کھڑا تھا. میں نے بولا کہ یار مجھے موقع ہی نہیں ملے گا، تب سوال ہو گیا. تو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے بہت بڑا گناہ کیا. اگر سوال پوچھنے کے لیے آپ نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے. اللہ مجھے کلمہ پڑھیں گے؟ جی کلمہ پڑھو آپ سے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیونکہ سوال پوچھنا فرض نہیں ہے. آپ لائن توڑنے کے لیے جھوٹ بولے لیکن خواہش تھی آپ سے سوال تو کرنا. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کیا جہنم میں جانے کے لیے بھی آپ جھوٹ بول کے جہنم میں پہلا جائیں گے؟ برابر کہ نہیں؟ نہیں میں پیچھے جہنم میں بھی لائن بڑی رہی ہے، بہت لمبی رہی ہے. آپ بولے مجھے پہلے جانے کا تو آگے کر دیں گے آپ کو. میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں نا، وہ گیٹ بند ہو جاتا ہے 1 بجے کے بعد، تو اس لیے. ارے گیٹ بند ہوگا تو صبح میں جانا کیا پرابلم ہے؟ یہاں تقریر چلتے رہیں گی ماشاءاللہ، آپ کو فائدہ ہوگا نا. اب منافقین کے بارے میں آ رہا ہے، اور یہ منافقین کا جب بھی قرآن میں ذکر ہے نا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کلمہ گو مسلمانوں کی اکثریت اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، اور آپ کو یہ منافقت نظر آ رہی ہوگی. لہٰذا جتنی منافقین کے بارے میں نٹوریس باتیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں وہ آپ کو من ان میں نظر بھی آئیں گی. یعنی ایک آج کا مسلمان کہتا ہے نا جی میرے لیے قرآن میں کیا ہدایت ہے، تیرے لیے وہ تو ہے جو یا ایھا الذین آمنوا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ڈیٹم لیول ہے، لیکن اصل میں تو یا ایھا الذین آمنوا تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں جب اعرابی لوگوں نے، بادیہ نشین لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آئے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں فرمایا کہ تم ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ کہو قولوا اسلمنا، تم اسلام لے کے آئے ہو، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. سرکار حضور کی موجودگی میں جو کلمہ پڑھے اس کو تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابھی تم صرف کلمہ گو مسلمان ہو، ایمان اندر داخل نہیں ہوا، صرف اسلام لے کے آئے ہو. تو آج کا مسلمان کی لیول کا ہوگا جو ہر کام ہی الٹ کر رہا ہے اور زمانہ بھی اتنا دور ہے، الا یہ کہ وہ اپنی اصلاح کر لے. تو عام جو اس وقت اہل ایمان ہے نا، سو کارڈ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان، ان کے اندر آپ کو یہ منافقین والی ساری چیزیں نظر آئیں گی. لہٰذا قرآن پڑھتے ہوئے منافقین والی جو آیات ہے نا یہ اسپیسیفکلی دیکھنی چاہیے کہ ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں فال کر رہے. صحابہ کرام تو بڑا ڈرتے تھے منافقین والے معاملات میں، کیونکہ منافق بھی تو مسلمان ہوتا ہے نا، قانوناً تو مسلمان ہے، مر جائے گا تو اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، اسے دفنائیں گے بھی. حضور نے بھی آگے ذکر آ رہا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو خود جنازہ پڑھ کے اپنا کرتا مبارک اس کے کفن کے طور پہ دیا، قبر میں خود اتارا، اپنا لواویدان اس کے منہ میں ڈالا، قبر میں کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کی، جنازہ خود پڑھایا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آندہ کے بعد نہ تم نے جنازہ پڑھنا ہے نہ کسی کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے. حالانکہ ہے وہ کلمہ کو مسلمان تھے، اس لیے کہ وہ اندر سے دشمن تھے. آج چونکہ وہی کا سلسلہ ختم ہے، لہٰذا ہم کسی کو اعتقادی منافق تو کہہ نہیں سکتے. کسی بھی مکتب فکر کے کسی بندے کو، بڑے سے بڑے فراڈیے کو جو اللہ رسول آخرت کا ختم نبوت کا ماننے والا ہے، ہم منافق نہیں بول سکتے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیرے اندر خصلتیں منافقین والی پائی جاتی ہیں، یا عملاً تو نفاق کا شکار ہو چکا ہے. عملاً، اعتقاداً تو وہی سے پتہ چلے گا نا کہ یہ اندر سے کافر ہے یا مسلمان ہے، لیکن عملاً جو بخاری مسلم حدیث ہے، منافق کی 4 نشانیاں. نمبر 1 بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. نمبر 2 وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا. نمبر 3 امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا. اور نمبر 4 جب کبھی جھگڑا ہوگا تو گالیاں دینا شروع کر دے گا. لو ہاں پاکستانی قوم وچ کیڑا جے مومن آپ میں چاروں جس میں پائی جاتی ہوں پکا منافق ہے، اور ایک بھی پائی جاتی ہو تو منافقت کی شاخ کے اوپر تو ہے. تو یہ تو اوورال امت کا ایک سمجھ لیں ایک طور امتیاز بن چکا ہے انورٹڈ کاماز میں، کہ بات کرتے ہیں اور یقین نہیں کہ وہ پوری کریں گے. کہتے ہیں میں کیا سی نا وعدہ تو نہیں سے کیتا بھائی، وعدے کے لیے ضروری ہوتا کہ میں وعدہ کرتا ہوں، آپ نے کمٹمنٹ کر دی آپ پابند ہیں، الا یہ کہ بہت بڑی کوئی آپ پہ آفت ٹوٹ گئی تو آپ معذرت کر لیں، ادروائز جب زبان دے دی بس دے دی. تو اب وہ منافقین کی جو نٹوریس چیزیں وہ آ رہی ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں بعض میں سے. لیکن جی عورتوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے. ویسے آج کل پاکستانی قوم کو تو سمجھ آ گئی ہے کہ اکثر 2 نمبریوں میں عورتیں مردوں سے بھی آگے ہوتی ہیں، چوری چکاری میں، ڈاکو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور گھروں میں جو گھس کے، بلکہ اب تو خود کش حملہ آور بھی عورتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. منافق مرد اور منافق عورتیں بعض میں سے ہیں. یأمرون بالمنکر، یہ حکم دیتے ہیں ہمیشہ برائی کا، وینہون عن المعروف، اور روکتے ہیں نیکی کے کاموں سے. بالکل الٹ، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر یہ مومنین کا تو امتیاز ہے، اور منافقین بالکل الٹ، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. اچھا آپ اس بات کے اوپر غور کریں
کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ برائی کرتے ہیں اور نیکی سے دور بھاگتے ہیں، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں، ایک سٹیپ آگے گئے ہوئے ہیں۔ اس لیے جو منافقین ہے نا وہ کافروں سے زیادہ خطرناک ہے۔ کافر اگر خطرناک ہے تو یہ خطرناک ہے۔ اور یہ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر وہ یہ کچھ نہیں کریں گے تو لوگ انہیں کرٹیسائز کریں گے۔ جتنے کنجوس لوگ ہیں نا مال جوڑنے والے، آپ دیکھیں گے وہ صرف خود کنجوس نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کو بھی متیں دیں گے کنجوس ہونے کی۔ یہ تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ یعنی تم اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر پا رہے اور جوڑ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تم لوگوں کو یوں کہتے ہو جی بھائی برے ٹائم سے سنبھال کے رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے سنبھالو جناب، کتنا سنبھالنا ہے برے ٹائم سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا فائدہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ انہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ جو یہ بات کرے گا وہ خود شرمندہ ہوگا کہ یار یہ تو مجھے خود سمجھا رہا تھا کہ یار جوڑو، تو اب میں اس کو یہ کیسے کہوں کہ تو اللہ کی راہ خرچ کر۔ تو وہ پہلے ہی ایسا وہ گیم کھیلتے ہیں کہ کسی کے دماغ میں یہ بات آئی نہیں۔ یعنی آپ کسی کو بجائے کہ آپ اسے ترغیب دلائیں کہ یار اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرو، وہ اگر آپ سے پہلے ہی کہتے ہیں یار برے وقت کے لیے نا کوئی اپنے لیے بھی یار سنبھال کے، بالکل نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا آپ نے۔ جب جس نے یہ پہلے بات کر دی آپ اس کو، آپ نے کہاں سے اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کرنا ہے یا آپ نے اس کو ترغیب دلانی ہے؟ تو یہ بھی ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے تاکہ اپنے گناہوں کے اوپر بھی پردہ ڈالیں اور کوئی انہیں یہ کہہ نہ دے کہ تم نے اتنا مال جوڑا ہے۔ ورنہ اگر یہ لوگ لوگوں سے یہ کہیں کہ یار اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو لوگوں نے کہنا سرکار تسی تو اتنا جوڑا ہے تسی بھی کرو نا۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بلکہ ایک ہو کہ یار اپنے سے بھی جوڑ کے رکھو نا، سارا ہی نہیں بالکل خرچ کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو نیکی سے منع کرتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو وہ باندھ کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم، تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ اب یہ بھلانا اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فارگیٹ کر گیا، ان کو بھول چکا ہے۔ بھلانا سے مراد ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ جاؤ جہنم میں۔ اللہ تو بھولنے کی صفت سے پاک ہے، لیکن اردو زبان میں جب ہم یہ بھولنا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ پھر ایک بعض لوگ اس الفاظ کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی وہ چلاکی ہوشیاری ہے جو احمد بریلوی صاحب نے کی ہے۔ انہوں نے اس طرح کے جتنے الفاظ تھے نا اس میں الٹرنیٹو ورڈ انہوں نے چنے، اور چنے چلو اگر صرف قرآن و سنت کی محبت میں چنے ہوتے تو ہم مانتے، پھر انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے دوسروں کو جن سے وہ الفاظ کے چناؤ میں مسئلہ ہوا نا، ان پہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیا۔ مطلب لفظی ترجمہ تو یہی ہے اس کا کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ لفظی تو وہی لفظ ہے بھلانا، تو اگر اتنی کو گستاخی ہو رہی ہوتی تو عربی زبان میں بھی ہو جاتی۔ یہاں مہجور کا لفظ آ جاتا جو انہوں نے اردو میں ترجمہ کر دیا کہ اللہ نے بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، تو چھوڑنے کے لیے تو عربی میں مہجور کا لفظ موجود تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر فرمایا، اور اللہ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے۔ اب عربی میں مکر کا لفظ تھا، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا۔ احمد بریلوی صاحب نے ہوشیاری دکھائی، انہوں نے نا مکر کا لفظ کا ترجمہ دو مختلف انداز میں کر دیا کہ انہوں نے مکر کیا اور اس مکر کرنے کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ تو مکر کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا انہوں نے بھی مکر کرنا چاہا، اے وچ کولو وچ تون دیتا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی۔ مکر کے لیے کیا لفظ یوز کیا؟ خفیہ تدبیر۔ اگر یہ صرف احترام کے لیے کیا ہوتا تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن انہوں نے اتنی بڑی گیم کھیلی کہ یہاں خفیہ تدبیر جب کیا نا، انہوں نے کہا میں تک جنہیں جنہیں مکر ترجمہ کیتا، میں کہا دیکھو اللہ نو مکار کہندے جے، واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ باقی لوگوں نے سیدھے سے ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا مکر سب سے بہتر ہوتا ہے، اور کہا دیکھو یہ اللہ نو مکار کہتا ہے، اور یہ بھول گئی قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تدبیر بھی تو عربی کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ یوز کر سکتا تھا۔ یہ چلاکی ہوشیاری کرتے ہیں، اور اسی کے اوپر یہ الفاظ کی گیم کے اوپر جناب یہ رول کر رہے ہیں، اسی کے اندر ہی چل رہے ہیں۔ اور قرآن کیا اس لیے نازل ہوا تھا کہ ہم یہ جھگڑیں کہ اللہ کے لیے اس وقت خفیہ تدبیر کا لفظ استعمال کرنا ہے یا مکر کا لفظ استعمال کرنا ہے جو اللہ نے خود کیا ہوا ہے، اور مسلمان جب یوز کر رہا ہے اس کو نٹوریس مانوں میں نہیں کر رہا، یا اس تھیم کو فالو کرنا تھیم ہوتی رہ گئی، کہتے ہیں جی بسم اللہ کا ترجمہ ہی نہیں آتا، سب نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے، یہ تو اللہ کے نام سے شروع ہی نہیں کیا انہوں نے تو شروع سے شروع کیا، یہ ترجمہ ہونا چاہیے اللہ کے نام سے شروع، بسم اللہ کا ترجمہ۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ زبانی نہ سمجھیں، یہ کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ انہوں نے قرآن کے غلط ترجموں کی نشاندہی۔ اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ ترجمے چھوڑ کے مارا پڑھو، اس کا مقصد یہ ہے قرآن پڑھنا ہی نہیں تم نے۔ جب آپ کہیں گے ساروں نے غلط کیے ہوئے تو لوگ کہیں گے یار پھر ٹھیک ہے، جتنا مولوی صاحب بیان کرتے ہیں پورا پورا دین بیان کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہوشیاری چلاکی ان کی کامیاب ہو گئی ہے، الفاظ پکڑنے والی۔ تو مجھے ایک ضمن جو کہ اس کے اوپر ذہن میں آ گئی بات، میں نے اس لیے عرض کر دی، کوئی اگر اس طرح کر بھی دے تو کوئی اس میں شریف فتویٰ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، مراد یہ کہ ان کے حال پہ انہیں چھوڑ دیا۔
ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین ہی ہیں جو کہ نافرمان ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، یہ تو ہو کے رہے گا منافقین کے لیے، مرد ہوں چاہے منافق عورتیں ہوں، والکفار اور کافر بھی، نار جہنم خالدین فیہا، دوزخ کی آگ کا اللہ نے ان کے لیے وعدہ کر رکھا ہے جس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. ہی حسبہم، یہی ان کے لیے کافی ہوگا. ٹھیک ہے، اہل ایمان کے لیے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، اور منافقین اور کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہی ان کی مداوا کرنے کے لیے، یعنی اگر ان کے غموں پہ کسی نے رونا ہے تو وہ جہنم کی آگ ہی ہے، اسی کے ساتھ رونا دھونا کریں گے، اسی کو اپنا غم سنائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے گا. بس اب آگ کے آگے ہی رونا رو، جس آگ میں جل رہے ہو نا اسی کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کرو، اللہ نے تمہاری بات نہیں سننی. اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ جواباً یہ کہیں گے کہ ہم تو صرف دل لگی کر رہے تھے اور کھیل کود رہے تھے، یہ ہم نے مزاح کے اندر بات کی. یہ کانٹیکسٹ پچھلی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو آپ پر صرف اوپر سے ایمان لے کے آئے تھے، اندر سے وہ منافق تھے. اور ان میں سے کئی ہے کہ منافقت غزوہ تبوک کے موقع پر جب قربانی دینے کا وقت آیا تو کھل گئی. اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جب علیحدگی میں گفتگو کرتے ہیں اور اس میں کوئی کامل الایمان مؤمن یہ بات سن بھی لیتا ہے کہ یہ اس کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو شکایت بھی لگا دیتا ہے، اور نبی علیہ السلام اگر ان سے پوچھ بھی لیں تو آگے سے وہ جواباً یہ کہیں گے کہ اگر ہم نے یہ کوئی بات کی ہے تو یہ مذاق کے طور پہ کی ہے. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کوئی بھی گفتگو کرنا ٹھٹا مذاق کے اوپر مبنی، وہ تو بذات خود کفر ہے، کوئی اہل ایمان سوچ بھی نہیں سکتا. حتیٰ کہ سورۃ المائدہ میں، سورۃ النساء میں اس سے پہلے گزر چکا ہے، اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے بھی وہ صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں. دونوں صورتوں میں آیا ہے کہ تم اگر یہ دیکھو کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس ٹاپک کو چھوڑ کے کسی اور ٹاپک کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ اس وقت ہے جب مسلمان مغلوب تھے، ورنہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ انہیں روکا جائے. لیکن اگر آپ اتنے کمزور ہیں کہ روک نہیں سکتے تو پھر ایٹ لیسٹ جب وہ دین کو تختہ مشق بنائے ہوئے ہوں وہاں سے آپ نے اٹھ جانا ہے. اور یہاں تو بات ہو رہی ہے مذہبی لوگوں کی جو بظاہر مذہب کا لبادہ اڑے ہوئے تھے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جہاد اور قتال کے کانٹیکسٹ میں اس طرح کی گفتگو کر جاتے تھے جو کفریہ ہے، لیکن وہ بس مزاح کے طور پہ کر دی بات. یہاں پہ بھی دین کے معاملات کو لوگ بعض اوقات ٹھٹا مذاق بنا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان سے پوچھو گے نا تو یہ کہیں گے ہم تو بس دل لگی کے لیے، خوش طبعی کے لیے کر رہے تھے. قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، آپ ان سے فرماؤ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم ٹھٹا اور مذاق کر رہے ہو، یعنی تمہیں اور کوئی ٹاپک نہیں ملا، تم نے ریلیجن کو مزاح کا ایک تختہ مشق اسے بنا لیا. اور اسی میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو عموماً گفتگو کے اندر لوگ قرآن و سنت کے حوالے سے مزاح کے اندر بیان کر دیتے ہیں. اور یہ اکثر جو ایلیٹ کلاس ہے نا، جن میں بس ریلیجن کا صرف نام کی حد تک ایک سلسلہ ہے، عذاب قبر کے بارے میں، آخرت کے عذاب کے بارے میں، جنت کے بارے میں وہ مذاق کرتے ہیں کہ یہ لطیفے بھی آپ نے سنے ہوں گے. اب وہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ میں انہیں یہاں بیان کر کے تو آپ کو ایجوکیٹ کروں کہ اس قسم کے لطیفے سنائے جاتے ہیں. آپ نے اکثر سنے ہوں گے اپنی زندگی میں جنت کے بارے میں کوئی لطیفہ، جہنم کے بارے میں کوئی لطیفہ، کوئی توہین آمیز کلمات جو صراحتاً قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو یا بغاوت کے اوپر مبنی ہو. اب کئی لوگ مزاح کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ جنہیں ہم نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے فلمی سٹارز، اگر وہ جہنم میں ہوں گے تو ہم نے جنت میں جا کے کیا کرنا ہے. اس قسم کے لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں. اب یہ وہ ساری چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑانا ہے. عذاب قبر نہیں ہو سکتا، ہم سپرے کروا لیں گے وہاں پہ، ہم فلاں کر لیں گے، یہ وہ باتیں کہی تو میں نے خود سنی ہے اور وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کر دیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور غم کی حالت میں تو اکثر اس قسم کے جملے آپ کو سننے کو ملتے ہیں کہ اللہ نے میرے گھر دیکھ لیا تھا ساری مصیبتوں کے لیے. ٹھیک ہے، ظلم خدا دا. اب یہ پنجابی میں اکثر لوگ بول دیتے ہیں، اصل میں تو اردو میں بولا جاتا ہے غضب خدا کا. یہ جملہ تو بالکل درست ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غضب فرمانے والا ہے. اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا غضب تو نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عتاب بھی فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. یہ کلمات کفر ہے. ظلم خدا کا یا ظلم خدا دا یہ بولنا کسی بات کے اوپر، یہ کلمات کفر ہے کیونکہ ظلم ایک نٹوریس چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح کی نٹوریس چیزوں سے پاک ہے. یہ عموماً بول دیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے بعض اوقات یعنی اسلام کی جو
شاعر ہیں ان کے لیے کوئی مزاحیہ الفاظ کوئی ڈیوائس کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ داڑھی کا مذاق اڑا دیں، نماز کا مذاق اڑا دیں، کعبہ شریف کا مذاق اڑا دیں، اس قسم کی چیزیں، روزوں کا مذاق اڑا دیں. یعنی بعض لوگ رمضان کے روزوں کے لیے کہتے ہیں بھوک ہڑتال. اب یہ تو روزے کی توہین ہے، یہ کلمات کفر ہے. اس لیے بولتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس پہ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا اللہ، اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گیا کہ آپ انہیں تختہ مشق بناؤ گے؟ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو چکے ہو. یعنی کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئے اور قرآن و سنت کو فالو کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جب چاہا آپ نے قرآن و سنت کا مذاق بھی اڑا دیا. اور اکثر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، انہیں تو ریلیجن کوئی یعنی ایک ڈوگما لے کے ڈیلوژن کے طور پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کبھی زکوٰۃ کے بارے میں بول دیا جگہ ٹیکس ہے، اللہ نے لگا دیا ہمارے پہ. ٹھیک ہے، ٹیکس تو ہے اور ایک شرعی پینلٹی بھی ہے مال جوڑنے کے اگینسٹ، لیکن یہ ظلم پہ مبنی نہیں ہے. جگہ ٹیکس جو مشہور ہے وہ تو ہے کہ ظلم پہ مبنی، یہ اللہ کا رول ہے. اس قسم کے جملے بولنا جن میں شریعت کی یعنی مذاق اڑایا جا رہا ہو، یہ صراحتاً کفریہ جملے بولنا اسلام سے انسان کو نکال دیتا ہے. البتہ اگر کوئی انجانے میں کوئی بات کر دے اور اس کی اس طرف توجہ نہ ہو اور اس کی توجہ دلائی جائے، وہ معاملہ ایک الگ ہے. لیکن ایک پوری انٹینشن کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرنا، بلکہ اردو زبان میں تو کئی ایک محاورے بولے جاتے ہیں، جی میری آنتیں قل واللہ پڑھ رہی ہیں. مطلب یہ اب وہ یعنی کوئی بھوکا ہے نا تو وہ اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے، پہلے پیٹ پوجا پھر کم دوجا. پیٹ پوجا، اب پیٹ میں کوئی چیز ڈالنا یہ اس کی کوئی پوجا تو نہیں ہے، ورشپ تو نہیں ہے، اور اس کو یہ بولنا یہ پوجا ہے، تو یہ کلمات کفر ہے. اب یہ وہ چیزیں جو ہماری اردو لنگوسٹک کے اندر ایک محاورتاً چیزیں داخل ہو چکی ہوئی ہیں اور عام زندگی کا حصہ بن چکی ہوئی ہیں، اور لوگ عموماً بولتے ہیں. جیسے ہی آپ یہ کسی سے سنیں، چھوٹے سے بڑے سے، آپ کا کام ہے کہ فوراً سوچ کے اسے ٹوک دیں کہ یار یہ تم کیا بات کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ تو اس معاملے میں اتنا سینسٹیو ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ زمانے کو گالی مت دو، زمانہ میں ہوں، حالانکہ زمانہ تو اللہ کی ایک مخلوق ہے نا، یعنی اس کو ڈرائیو کرنے والا میں ہوں. آپ موسم کے اوپر بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ آج ٹھنڈ ہے، آج گرمی ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن جب اس سے آگے بڑھتے ہیں نا، آپ اس پہ کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں، اے مصیبت کی تو بارش آ گئی، میں تو جانا سی. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ڈسیزن کی وجہ سے آئی ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اسی میں بہتری ہو آپ کے لیے، نہ بھی ہو تب بھی اللہ کے فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو کوشش کریں کہ موسم کے اعتبار سے بس اتنا ہی تبصرہ کریں کہ جس میں آپ شریعت کی لمٹ کو کراس نہ کریں. بعض کو جنرل ضرورت پڑ جاتی ہے، جس طرح اب ٹھنڈ ہے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی بڑا خطرناک موسم ہے، آپ نے موٹر بائک پہ بیٹھنا ہے، ماسک یوز کریں، ہیلمٹ یوز کریں، کھانسی لگ سکتی ہے، اور آپ جوشاندہ استعمال کریں، شہد پئیں. یہ تو ٹھیک ہے، آپ کے سارے پریکاشنز ہیں اس حوالے سے. لیکن ہم اگر اس موسم کا گلہ کرنا شروع کر دیں گے یہ کیوں آ گیا، تو یہ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. آ گیا، آپ نے اس کے اندر پرفارم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، ایون تکلیف کے دوران بھی. تکلیف تو انسان کو ہوتی ہے، ظاہر ہے. بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا بیٹا جب فوت ہوا ابراہیم، تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا یہ شفقت اور رحمت ہے. ٹھیک ہے، اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ دل غمگین ہے، آنکھیں اشک بار ہے، لیکن ہم یہی کہیں گے جو اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن وہ تکلیف کو ایکسپریس کرنے کا ذریعہ اللہ نے اپنی جگہ بنایا ہوا ہے، لیکن آپ نے ان چیزوں کو ٹھٹا اور مذاق نہیں بنانا، دین کو نہیں بنانا. اور بڑے ٹاپکس ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن دین اور اس سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں نہیں کرنا، اور نہ اپنے سامنے ہونے دینا ہے. اور اگر کمزور ہے تو آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ نے وہاں سے اٹھ جانا ہے کہ بھئی میں اس مجلس کا حصہ نہیں بنوں گا جس میں اس طریقے سے ڈسکشن ہو رہی ہے، جس میں قرآن و سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیں پنجابی زبان میں ایک محاورتاً جو جملہ بولا جاتا ہے، یہ کلمات کفر ہے. اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یہ آخرت کا انکار ہے اس میں، دبے الفاظ میں. یعنی یہ اس جہان کی جو نعمتیں ہیں وہ میٹھی ہیں، اور آخرت کس نے دیکھی ہے، یعنی مراد یہ کہ پتہ نہیں ہونی ہے نہیں ہونی، جنت ہے یا نہیں، جہنم ہے یا نہیں. اب اس طرح کی گفتگو کرنا جس میں آپ آخرت کے وعدوں کے اعتبار سے شک کے اندر مبتلا ہوگے، یہ کلمات کفر ہے. اسی طریقے سے کئی ایک گانے ایسے عشق مجازی کے اندر بنائے جاتے ہیں جس میں آپ جو پروٹوکول خدا کا تھا، گاڈ کا تھا، الہ کا تھا، وہ آپ اپنے محبوب کو دینا شروع کر دیتے ہیں. میں تیرے سامنے ہوتا تو سجدہ کر دیتا تجھے، اس قسم کے. مجھے تو چونکہ گانے آتے نہیں، آپ میں سے کئی لوگوں کو شاید کچھ شعر یاد بھی ہوں، وہ آپ کبھی غور کریں گے نا
تو وہ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یار یہ تو بڑا عجیب سا جملہ ہے، یہ تو بیچ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ نے تختہ مشق بنا دیا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے. کئی ایک کفریہ گانے ہیں جو مطلب انڈین فلموں کے اندر ہوتے ہیں، ہمارے لوگ بھی گنگنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور یعنی وہ محبوب کی عبادت کا ذکر اس میں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سجدہ کرنے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور نماز عشق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور نماز عشق بھی اللہ دی نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے محبوب کی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں جی یہ بھی ادھر ہی لے جاتا ہے. ادھر نہیں لے کے جاتا بھائی. کسی صحابی نے، کسی پیغمبر نے عشق مجازی نہیں کیا. جان ضرور چھڑائی ہے عشق مجازی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جس میں ایک عورت نے مرد کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ مرد عورتوں کو بہکاتے ہیں. اس طرح کا کوئی واقعہ قرآن میں نہیں آیا ہوا. قرآن میں ایک بڑا ایکسٹراآرڈنری واقعہ آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کیس میں، جس میں ایک عورت نے مرد کو بہکانے کی کوشش کی. یہ بھی بڑی حکمت آئی ہے. میں اگلے دن اس کے اوپر بھی سورہ یوسف پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ حالانکہ دوسرے والے واقعات تو زیادہ ہوتے ہیں، یہ واقعہ اللہ نے اسپیشلی ذکر کیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ معاشرے کی بہتری اس وقت ہوگی جب مرد کی تربیت پہلے ہوگی. عورت تو اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. مرد کو پہلے خود کریکٹر والا ہونا ہوگا، تب وہ اپنی عورتوں کو، خواہ وہ بیٹیاں ہوں، خواہ اس کی بیوی ہو، خواہ بہن ہو جو اس کے انڈر آتی ہو، اس تک بات اسی وقت کر سکتا ہے جب اپنا کریکٹر ہے اس کا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اس واقعے کو بھی ذکر کیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ دیکھیں سیدھا سیدھا فتویٰ. لوگ تو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے جی، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں جی اس طرح کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. بھائی جن باتوں سے کافر ہوتا ہے اس سے تو ہو جاتا ہے. آپ قرآن کا مذاق اڑا دیں، روزوں کا مذاق اڑا دیں، زکوٰۃ کا مذاق اڑا دیں، حج کا مذاق اڑا دیں، کعبہ شریف کا مذاق اڑا دیں، دین کے کسی فرض رکن کا مذاق اڑا دیں، فرشتوں کا مذاق اڑا دیں، ٹھیک ہے. تو اس سے تو اور یہ اڑاتے تھے، وہ کافر کہتے تھے نا کہ وہ جب قرآن میں نازل ہوا نا کہ دوزخ کے اوپر 19 فرشتے ہیں، تو وہ ایک عرب کا سردار تھا، اس نے کہا اتنے تو میں سنبھال لوں گا، باقی تسی دیکھ لینا. فرشتہ تو ایک بھی ہو بہت ہے، فرشتے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ایک سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا جب امر کسی کے اوپر جاری ہو جائے تو نہ اس کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے. یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ کسی کو طاقت دی ہوئی ہے اور برداشت کیا ہوا ہے اپنی نافرمانیوں کے باوجود. تو یہاں پہ واضح فتویٰ آیا کہ مت بہانے بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، بے شک تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے کسی ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں جس کے اندر کوئی حق قبول کرنے کی کوئی رتی بھی موجود ہے، یا وہ اپنے ان جرائم کے اوپر شرمندہ ہے اور اس کی معافی ہو بھی جائے، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو ایک گروہ تو ایسا ہے جسے ہم عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ اصلی مجرم ہے. اور اس سے مراد ان کے بڑے ہوتے ہیں جو پیشوا ہوتے ہیں، جنہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے، اس کے باوجود اس طرح کی غلط حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو فالوورز ہیں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، ان کے چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ان کے معاملات آگے کے سدھار دے. لیکن جو کفر کے پیشوا ہوتے ہیں نا، ان کو معافی کی بھی توفیق نہیں ملتی. اکثر آپ دیکھیں گے بعض فالوورز جو اپنے بڑوں کے پیچھے مارنے مرنے کے اوپر اتر آتے ہیں، ایک وقت آتا ہے انہیں ہدایت مل جاتی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ایک بڑے لیڈر کے فالوور کو ہدایت مل گئی ہے تو لیڈر کو تو پہلے ملے، وہ تو اس کا بڑا ہے، اس سے زیادہ سمجھدار ہے. اگر ایک چھوٹے کو بات سمجھ آ گئی ہے تو اسے کیوں نہیں آ رہی؟ سوچنے والی بات ہے نا. وہ اس لیے نہیں آتی کہ وہ یہ دوسری کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ یہ اصل مجرم ہے. جب اصل مجرم ہے، اور وہ اصل مجرم اس لیے ہے کہ جو فالوور ہے نا وہ بیچارہ انجانے میں دھوکے کی وجہ سے غلطی پہ چل رہا ہے، لیکن بڑے کو تو سب کچھ پتا ہے کہ کیا کچھ لکھا ہے قرآن و سنت میں، اس کے باوجود وہ اس کو مولڈ کر کے اپنے اعتبار سے بیان کر کے پیش کرتا ہے، اور کتنی اسے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. مشکات کی شرح لکھی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے، اور جب قبروں سے متعلق احادیث آئیں کہ قبروں پہ عمارتیں نہیں بنانی، قبروں کو پکا نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں، تو اس سے پہلے انہوں نے کئی صفحے کالے کیے صرف اس بات کے لیے کہ کوئی یہ احادیث پڑھ کے ہمارے مزارات کے خلاف نہ ہو جائے. اور وہ جو باتیں کی اس میں انہوں نے پہلے ہی ایسے دھوکوں میں مبتلا کر دیا کہ یہ تو کافروں کی قبروں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ مزارات اس میں نہیں آتے، یہ نہیں ہوتے، وہ نہیں ہوتے، اور اس طرح کر کے اتنا معاملے کو ایمبیگوس کیا تاکہ وہ کوئی حدیث پڑھے بھی. یہ لوگ اکثر کہتے ہیں ایڈ علماء نے نہیں حدیث پڑھی ہوئی، آیت وہ پڑھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے، بلکہ وہ اس لیے پڑھی ہے کہ ان کا جواب دینے کی کوشش کریں. صحیح بخاری بریلویوں نے چھاپی ہے، شبیر برادرز نے، صفوں کے صفحے کالے کر دیے پہلی جلد کے اندر سٹارٹ میں، جس میں انہوں نے فقہ حنفی کے فضائل اور پوری دنیا میں ہم ہی ہم ہیں، اور یہ کر کے تاکہ اگر بخاری شریف کو کھولے اور اسے پتا چلے کہ یار اے مسئلہ بھی فراڈ، اے بھی فراڈ، اے بھی فراڈ، اے بھی فراڈ، تو یعنی وہ شروع کے صفحے لکھ کے خود اعلان کر رہے ہیں کہ آگے جو اوریجنل دین شروع ہونے والا ہے نا
یہ جو ہم مقدمہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل ہم بالکل اس سے الٹ چل رہے ہیں. ویسے تو کتابوں کے مقدمے جب لکھے جاتے ہیں نا تو ان میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اب جو میں کتاب لکھنے جا رہا ہوں اس میں یہ چیزیں آئیں گی, آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہیں غلط تو نہیں کر رہے, اپنے آپ کو اس کتاب کے مطابق درست کر لینا ہے. لیکن یہ کون سی کتابیں ہیں جن کے مقدمے یہ لکھتے ہیں یہ بتانے کے لیے جو آ رہا ہے اس کو آپ نے نہیں ماننا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مقدمہ یہ لکھا ہوگا کہ اللہ سے بھی مانگنا ہے دوسروں سے بھی مانگنا ہے, کیونکہ بات نہیں ماننی. تو یہ ہے اصل مجرم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے تو عذاب پکا.